نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رمضان المبارک کو باقی 11 مہینوں کے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو سمندر کو قطرے کے ساتھ حاصل۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے حق تعالی شانہ کی رمضان المبارک کے اندر جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے 11 مہینے اس قدر رحمتوں کا نزول نہیں۔ اب رحمتوں کا نزول تو ہو رہا ہے، کاش کہ ہم ان رحمتوں سے اور ان برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے والے بنیں۔ کیا رمضان المبارک کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کم فضیلت بیان فرمائی ہے کہ فرمایا ہے کہ رمضان یہ اللہ رب العزت کا مہینہ، اس ماہ مقدس کی تو نسبت ہی اللہ رب العزت کی طرف۔ ایک مومن کے لیے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہ رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اگر میری امت کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی حقیقت کیا ہے اور رمضان المبارک میں حق تعالی شانہ کی رحمتوں کا کس قدر نزول ہوتا ہے، کس قدر لوگوں کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کس قدر برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں، اگر میری امت کو معلوم ہو جائے تو وہ یوں کہیں کاش کہ پورا سال ہی رمضان المبارک۔ اور جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر رمضان المبارک کی اہمیت کھل گئی تھی، اس کی فضیلت، اس کی منقبت، اس کی شان اور اس کی عظمت کھل گئی تھی، وہ یوں فرمایا کرتے تھے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اگر حق تعالی شانہ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا، اگر اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دو چیزیں انہیں عطا نہ کرتا، نمبر ایک رمضان المبارک جیسا ماہ مقدس، اور نمبر دو سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص کی بڑی فضیلت ہے، یہ حدیث مشہور حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بہت ساری اس پر احادیث موجود، اور ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص 1000 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، سننے والوں اور دیکھنے والوں، کم از کم رمضان المبارک میں ہم 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں تاکہ اس فضیلت کا بھی اور اس منقبت کا بھی ہم مستحق ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دیگر امور اور دیگر جو معاملات ہیں وہ شریعت کے خلاف ہوں اور ہم صرف اور صرف یہ 1000 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں تو جنت کا ٹھکانہ ہمیں نظر آئے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ٹھیک ہو، حقوق العباد کی ادائیگی بھی بالکل ٹھیک ہو، رشتہ داروں کے حقوق ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، بیویوں کے حقوق ہوں، خاوند کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، بچوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، اسی طریقے سے جتنی ہماری ذمہ داریاں ہیں، جتنے ہمارے اوپر فرائض ہیں، ہم ان کو ادا کرنے والے ہوں، نمازوں کا اہتمام ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے 1000 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دے۔ تو رمضان المبارک کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ مختلف قسم کے ایام ہیں جن کے احادیث طیبہ کے اندر بڑے فضائل آتے ہیں۔ یوم عرفہ ہے، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے بڑے فضائل ہیں، ایک ایک روزے کا ثواب ایک سال کے برابر، اور رات کی جو عبادت ہے وہ شب قدر کی رات کے برابر۔ عید الاضحیٰ کی رات کی بڑی فضیلت آئی ہے، عید الفطر کی رات کی بڑی فضیلت آئی ہے، شب برات کی رات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو مختلف قسم کے ایام، لیکن جو رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے وہ ان دنوں میں سے اور ان مہینوں میں سے کسی مہینے کو اور کسی دن کو، کسی وقت کے کسی لمحے کو کوئی فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو رحمت اور دوسرے عشرے کو مغفرت اور تیسرے عشرے کو عتق من النار، جہنم سے آزادی والا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے اوپر کسی وحی کا نزول ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ کیا کسی دشمن کے آنے کی اطلاع پہنچی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔
پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، عمر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو میں پہلی رات میں ہی تمام اہل قبلہ کو، تمام مسلمانوں کو بخش دیا۔ رمضان کی پہلی رات کی اس قدر فضیلت۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سارے اہل قبلہ، سارے مسلمان جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ وہ افراد بخشے جاتے ہیں جو اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر جو ہے رمضان المبارک کی اہمیت ہوتی ہے، اور جو رمضان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، رمضان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں کے اندر جاتے ہیں، فلاں چیز کی سیل لگی ہوئی ہے، فلاں چیز کی سیل لگی ہوئی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ دکاندار جو ہے وہ خود آیا ہو اور وہ ہمارے گھر دروازے کی دستک اور بیل بجا کر اس نے ہمارے گھر تک وہ سامان پہنچایا ہو اور کہا ہو کہ جی ہمارے بازار میں میری دکان پہ فلاں چیز کی سیل لگی ہوئی تھی، ہم نے سوچا ہم بھی آپ کے گھر تک جو ہے اس سامان کو پہنچا دیں؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، ہمیں اٹھنا پڑتا ہے، ہمیں جانا پڑتا ہے، اس سیل پر لگی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے کہ کم قیمت پہ آج ہم اس چیز کو لینے والے بن جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی شانہ کی جو بخشش ہے، اس کے جو پروانے ہیں، اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے، وہ تیز آندھیوں کی طرح رمضان المبارک میں اپنے بندوں کے لیے بالکل تیار ہوتی ہیں۔ حق تعالی شانہ اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں۔ اب جو آتا ہے اپنی بخشش کروانے کے لیے، حق تعالی شانہ اس کی بخشش کرواتے ہیں، اور جس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کے لیے یہ آتی سے تبدیلی۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، اہل علم نے بات لکھی ہے کہ رمضان المبارک جو ہے یہ خالی چیک کی طرح ہے، خالی چیک۔ جب ہم کسی سے بہت خوش ہوتے ہیں تو ہم اس کے سامنے بلینک چیک رکھ دیتے ہیں، بھئی جتنی رقم لکھنی ہے لکھ لو اور میرے اکاؤنٹ سے نکلوا۔ اسی طریقے سے حق تعالی شانہ یہ رمضان المبارک جو ہے حق تعالی شانہ کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص معافی چاہے ہی نہ تو اللہ رب العزت جو ہے کیسے اس کو معاف کرے؟ ہم کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا قصور۔ اس لیے رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس میں ہم اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں، مسجد کو ٹائم دینے والے بنیں، رب کے قرآن کو ٹائم دینے والے بنیں، تسبیحات کرنے والے بنیں۔ اسی طریقے سے ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی ہم کوشش کریں، ہر قسم کے خرافات اور رسم و رواجوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ افراد کی بخشش ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کی ہر شب میں حق تعالی شانہ اللہ رب العزت 6 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کی آخری شب ہوتی ہے تو پورے مہینے میں اللہ رب العزت جتنے بخشے ہوتے ہیں اتنے ایک رات میں اور بخش دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک مغفرت کا مہینہ ہے، اپنی بخشش کروانے کا مہینہ ہے، اس لیے جذبے ہو ہمارے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جب حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ رمضان المبارک آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین۔ حضرت جبریل فرما رہے ہیں تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، آمین۔ اس لیے اپنی بخشش کا ہمیں اپنی بخشش کی فکر ہو، اپنی مغفرت کی ہمیں فکر ہو، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اپنی زندگیوں کی ترتیب کو تھوڑا سا تبدیل کریں، اپنی زندگی کے معمولات کو تھوڑا سا تبدیل